السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل تحفہ اولیاء میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ولیوں کا وفادار رکھے، صحابہ کرام اہل بیت کا وفادار رکھے، اور اولیاء اللہ کی توہین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ احسان ہے کہ آج پھر ہم ایک ایسے ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی پورے دنیا میں مشہور اور معروف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سیدنا قطب الافطاب قطب الدین بختیار کاکی اوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ ایک شہر کرغزستان کے مشہور معروف شہر اوس کے رہنے والے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ وقت بنے اور مرید بنے تو خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ غزنی سے ہندوستان لے کر آئے۔ تو یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دروازہ ہے۔ آپ کے مزار پر جانے کے لیے 3 دروازے ہیں، جس میں سے ایک دروازے بند ہیں اور 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور سامنے دیگ رکھا ہوا ہے۔ عقیدت مند اس دیگ میں پیسے بھی ڈالتے ہیں اور اپنی من کی مرادیں جو بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ تو یہ بلند دروازہ ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جانے کے لیے۔ تو ہم چلتے ہیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دربار کی زیارت کا شرف ہم حاصل کریں گے، اور ناظرین کو بھی جو بنگلہ دیش پاکستان کے رہنے والے ہیں انشاءاللہ وہ بھی زیارت کریں گے قطب الدین بختیار کاکی اوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کا۔ تو ہم چلتے ہیں اندر کی طرف اور زیارت کرواتے ہیں آپ کے مزار کا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش مبارک 1173 عیسوی ہے، اور 1235 ہجری میں آپ دنیا سے پردہ فرمائے۔ تو یہ ہم مزار کی طرف جا رہے ہیں اور مزار کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے۔ اس مزارات اولیاء پر عورت کا جانا منع ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں لیڈیز نہیں جا سکتی، اس لیے لوگ اور لیڈیز باہر سے ہی دعا کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، جیسا کہ آپ نے بلاگ میں دیکھا۔ تو یہ دروازہ کا سامنے والا حصہ ہے، یہ آپ کی جوجا کا، یہ سامنے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار ہے، اور یہیں پر حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی مزار ہے اوپر کی طرف۔ تو نیکسٹ بلاگ میں ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دکھائیں گے۔ ابھی چلتے ہیں سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا نام حضرت کمال الدین موسیٰ ہے۔ آپ خاندانی سید ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اولاد میں سے ہیں۔ حضرت امام حسین کے اولاد میں سے آپ سید ہیں۔ آپ حسنی حسینی ہیں، حضرت امام حسین کے اولاد میں سے۔ تو چلے ہم یہاں پر تقریباً آپ کے پیطانی میں کئی ساری مزاراتیں ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے عقیدت مند اور آپ کے چاہنے والے مرید جو یہاں پر آپ کے پیطانی میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو زیارت کا شرف حاصل کیجئے، پھر یہاں کے تمام دائرے تمام مزارات کی آپ کو ہم زیارت کرائیں گے۔ تو یہ سیدنا
قطب الدین بختیار کاکی اوسی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سامنے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند مریدین جو آپ سے محبت رکھتا تھا، ان کا بھی مزار اسی جگہ پر پیتانی میں ہے۔ یہ سامنے سیدنا قطب الدین بختیار کاکی اوسی رحمۃ اللہ علیہ 18 ماہ کی عمر میں ہوئے تو آپ کے والد گرامی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر سارا بھار آپ کی والدہ ماجدہ پر آپ کا آ گیا کہ اب ان کی دینی تربیت کیسے کی جائے گی۔ تو آپ کے معمول کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو گود میں لے کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ آپ کو گود میں لے کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ کو فکر لاحق ہوا کہ اب ہمارے بیٹے کی تربیت کی جائے، تو آپ نے اپنے گھر میں رسم بسم اللہ کا پروگرام رکھا اور بڑے بڑے محقق محدث عالم دین کو اپنے گھر میں دعوت دے کر بلایا کہ ہمارے بیٹے کا رسم بسم اللہ کیا جائے۔ تو انہی میں بہت سارے اولیاء کرام جلوہ فرما تھے، جن کا نام حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ آپ کے استاد محترم ہیں۔ جب رسم بسم اللہ کے لیے آپ کو بسم اللہ پڑھا کر الف بے سے شروع کیا گیا تو آپ سبحان اللہ جی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے گھبرائے کہ انہیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد الف بے پڑھایا جا رہا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سبحان اللہ جی سے پڑھنا ہے۔ تو حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ 4 سال کی ماہ کی عمر میں 4 سال کی عمر میں اس بچی کی اتنی بڑی ذہن ہے کہ یہ سبحان اللہ جی پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قطب الدین بختیار کاکی اوسی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص تربیت کی۔ اس میں سے آپ کے استاد ہیں حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ کرامت کو دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خاص تربیت کی اور آپ کو بڑے مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے فائز فرمایا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم پڑھنے کی طلب کے لیے اپنے پیر و مرشد کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تو اس دور میں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ غزنی میں جلوہ فرما تھے کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ پھر سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا چادر مبارک اتار کے قطب الدین بختیار کاکی اوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر پر رکھا اور پھر آپ نے اپنا مرید بنایا اور اپنا خلیفہ بنا کر غزنی سے ہندوستان کی طرف بڑھے۔ ہندوستان میں بڑھنے سے پہلے آپ پاکستان لاہور ہوتے ہوئے دلی سے اجمیر کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر اپنے مرید کو حکم دیا کہ تم قیام دلی میں رکھو اور ہم اجمیر میں رکھتے ہیں۔ تو قطب الدین بختیار کاکی اوسی رحمۃ اللہ علیہ مہرولی شریف دلی میں اپنا قیام رکھا اور آپ کے پیر و مرشد اجمیر میں۔ پیر کو اتنا محبت تھا اپنے مرید سے کہ جب ملنے کی چاہ ہوتی تو خود چل کر اجمیر سے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم تھا کہ ایسے مرید آپ تھے کہ آپ کے پیر خود چل کر آپ کے دربار میں آیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اس سے بڑے چھوٹا نہیں دیکھا جاتا، اس سے مرتبہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور پیر کتنا محبت فرماتا ہے اپنے مرید سے کہ خود اجمیر سے چل کر
آپ کی خانقاہ میں آیا کرتے تھے، تو یہ آپ کا روزہ ہے، زیارت کیجئے۔ تو ہم باعث خواجہ کی چوکھٹ پر حاضر ہیں، انشاءاللہ دعا بھی ہوگا اور دعا میں آپ لوگ شامل رہیں، کیونکہ یہ باعث خواجگان یہاں پر جلوہ فرما ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو باعث خواجہ کی چوکھٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں باعث خواجہ کا پاؤں لگا ہے، باعث خواجہ یہاں پر جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ان ولیوں کے صدقے دعا قبول فرماتا ہے، تو زیارت کیجئے اور دعا میں شامل رہیے۔ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہو جائے، ان کاموں سے بچا جس سے تو اور تیرا محبوب مولا ناراض ہو جائے، یا اللہ مرتے دم تک سنت مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے سینہ توحید کا گنجینہ مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنا دے، پروردگار عالم صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ عطا فرما، فاروق اعظم کی عدالت کی بھیک عطا فرما، عثمان غنی کی شرم و حیا کی ہمیں چاشنی عطا فرما، یہ مرتضیٰ کی شجاعت و بہادری کی قوت کی خیرات ہمیں عطا فرما، یا اللہ بزرگان دین کا صدقہ عطا فرما، یا اللہ تمام اولیاء کاملین کا فیضان عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایمان پر سالم اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائے، پروردگار عالم جتنے بھی ان بزرگان دین کی بارگاہوں میں خدمت گزار ہیں، خدمت کر رہے ہیں، خاص کر منا بھائی اور جو بھی ان کے ہم نوشہ ہیں مولا، ہم نشین ہیں، ہم نوا ہیں مولا، سبھی کی صحتوں میں اور تندرستیوں میں مولا برکتیں عطا فرما، یا اللہ جو بھی بزرگان دین ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین جو بھی ہماری بچیاں، ہماری قوم کی بچیاں جو رشتوں سے بیٹھی ہوئی ہیں مولا، ان بزرگان دین کے صدقے ان کے رشتوں کا غیب سے انتظام فرما، یا اللہ تو رحیم ہے، رحم فرما، تو رحیم کرم فرما، ہمارے گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے، دعا قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔